السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم لوگوں نے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پر اور یہ ساری باتیں کی تھیں، اور اب جو ہم بات کریں گے نیکسٹ آیت میں وہ ہے وسیلہ۔ وسیلہ کیا ہوتا ہے، کس کے وسیلے سے ہمیں کس طرح دعا مانگنی چاہیے اور کس طرح دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، اس امید پر کہ تم فلاح نہ پاؤ، اور اس کی طرف سے وسیلہ ڈھونڈو۔ اور اس آیت میں وسیلے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کی عبادت چاہے فرض ہو یا نفل، ان کی ادائیگی کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو۔ اور اگر تقویٰ سے مراد فرائض و واجبات کی ادائیگی اور حرام چیزوں کو چھوڑ دیا جائے، اور وسیلہ تلاش کرنے سے متعلق ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے قرب کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام سے محبت، صدقات کی ادائیگی اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی زیارت، دعا کی کثرت، رشتہ داروں سے صلح رحمی کرنا اور باکثرت ذکر اللہ میں مشغول رہنا وغیرہ وغیرہ بھی اس میں شامل ہیں۔ لاسٹ ویڈیو میں نے آپ لوگوں سے یہی کہا تھا کہ ہمیں صرف اپنی فکر کرنی چاہیے، دوسروں کی نہیں، اور اس میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ رشتہ داروں سے صلح رحمی اور کس طرح ہمیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی زیارتیں اور ہر چیز کا اس میں بتایا جا رہا ہے کہ ذکر اللہ۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتایا تھا جتنا ہو سکے ذکر الہی کیا کریں تاکہ ہماری موت جب بھی آئے ایمان پر ہماری موت کا خاتمہ ہو اور ذکر اللہ کرتے کرتے ہماری روح نکل جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ پڑھا کریں، ہر بات پہ سبحان اللہ کہنے کی کوشش کیا کریں۔ آپ کی قبر میں ایک درخت کا اضافہ ہوتا ہے، تو سبحان اللہ جتنا کہیں گے آپ کی قبر میں درخت لگتے جائیں گے۔ تو اس بات پر بھی ذرا چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی ہمیں غور کرنا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی نیکیاں کما لینی چاہیے۔ اب معنی یہ ہوا کہ وہ ہر چیز جو اللہ کی بارگاہ کے قریب کر دے اسے پکڑ لو، اور جو بارگاہ الہی سے دور کرے اسے چھوڑ دو۔ نیک بندوں کا وسیلہ بنانا جائز ہے۔ یاد رہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے نیک بندوں کو وسیلہ بنانا اور ان کے وسیلے سے دعائیں کرنا اور اپنی جائز حاجات بیان کرنا نہ صرف جائز بلکہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا طریقہ رہا ہے۔ اور اس سے متعلق یہاں 3 روایت ہیں۔ اب وہ 3 روایت کیا ہے تو میں آپ لوگوں کو اس میں بتاتی ہوں۔ نمبر 1، صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب لوگ عہد میں مبتلا ہو جاتے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے اور عرض کرتے، اے اللہ عز و جل، ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیا کرتے تھے تو تو ہم پر بارش برسا دیا کرتا تھا، اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان کو وسیلہ بناتے ہیں کہ ہم پر بارش برسا۔ نمبر 2، حضرت اوس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ مدینہ منورہ کے لوگ سخت قحط میں مبتلا ہو گئے تو انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی شکایت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور کی طرف غور کرو، اس کے اوپر چھت میں ایک طاق آسمان کی طرف بنا دو تاکہ قبر انور اور آسمان کے درمیان چھت نہ رہے۔ لوگوں نے ایسا کیا تو ہم پر اب اتنی بارش برسی کہ چارہ اگ گیا، اونٹ موٹے ہو گئے کہ چربی سے گویا پھٹ گئے۔ اس سال کا نام عام الفتق یعنی پھٹن کا سال رکھا گیا، یعنی کہ اتنی بارش ہوئی کہ اونٹ موٹے ہو گئے، چربی سے پھٹ گئے، اور اس سال کا نام عام الفتق رکھا گیا یعنی پھٹن کا سال رکھا گیا۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو گیا ہے مدینہ منورہ، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا گنبد خضرا کے اوپر ایک چھوٹی سی کھڑکی بنی ہوئی ہے، اور جس کھڑکی کا میں بیان کر رہی ہوں یہ وہی کھڑکی ہے، جب وہ کھلتی ہے تو بارش ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے وہاں کی بھی۔ تو بس
ان چیزوں کا ذکر اس سورۃ المائدہ میں کیا گیا ہے کہ اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی کہ رسول پاک کی قبر انور کی طرف غور کریں اور وہاں یہ کھڑکی بنا دیں، تو جب یہ کھڑکی کھلے گی اور بارش اللہ پاک برسا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے وہاں کی! تو اللہ پاک وہ در سب کو دکھائے، آپ لوگوں کے صدقے مجھے بھی دکھائے، دوبارہ دکھائے اور بار بار دکھائے۔ نمبر 3، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے کی تعلیم ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ چنانچہ حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا شخص بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا تو ان کو ایک دعا ارشاد فرمائی، اللہم انی اسألک، اے اللہ عز و جل میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کے وسیلے سے اپنے رب عز و جل کی طرف اپنی حاجت کو متوجہ کی تاکہ میری حاجت پوری کر دی جائے۔ اے اللہ عز و جل، میرے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول فرما۔ جو شخص اس حدیث پاک میں اس دعا کو پڑھنا چاہے تو اسے چاہیے اس دعا میں ان الفاظ یعنی یا محمد کی جگہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ پڑھے۔ کتنی پیاری باتیں اس صورت میں بتائی جا رہی ہیں کہ کس طرح دعا مانگنی چاہیے، کس طرح وسیلے بنانے چاہیے، کس کے وسیلے سے مانگنی چاہیے اور دعا میں کس نام سے لے کے دعا مانگنی چاہیے۔ تو بس آپ لوگ اگر ان چیزوں کو غور سے سنیں تو آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ ہے۔ اس قرآن ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے۔ قرآن میں ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے زندگی میں ہر مشکلیں، ہر پریشانیوں کو بھی آسان کر دیتی ہیں اگر ہم اس کو غور سے سنیں اور سمجھیں۔ تو بہت پیاری پیاری باتیں ہیں۔ جب میں پڑھتی ہوں تو میرے دل میں ایسا ایک عجیب سی جنجناہٹ سی محسوس ہوتی ہے کہ کتنا ہر چیز کا علاج، ہر چیز ہمیں قرآن میں سکھائی جا رہی ہے اور ہم نے کافی دیر کر دی یہ سب سیکھنے میں۔ تو اب جو ہماری جتنی بھی زندگی ہے، ہمیں نہیں پتہ کتنی زندگی باقی رہ گئی ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو سیکھ کر ان پر عمل کرنے والا بننا چاہیے۔ آج کا میں ایک آپ لوگوں کو بہت ہی پیارا اللہ کا نام بتاتی چلوں جس سے آپ لوگوں کو یعنی کسی قسم کی بھی بیماری ہو، کسی قسم کی بھی جسم میں آپ لوگوں کے کوئی درد ہو، جو کچھ بھی ہو، جتنی بھی تکالیف ہوں وہ اس سے دور ہو جاتی ہیں۔ تو وہ ہے یا حاکمو، یا حاکمو، یا حاکمو۔ روز رات کو سونے سے پہلے یا حاکمو روز صبح فجر کے بعد 88 ٹائمز پڑھ لیا کریں یا حاکمو، پڑھ کر اپنی پوری باڈی پر دم کر دیا کریں، تو انشاءاللہ آپ لوگ ہر قسم کی بیماری سے آپ لوگوں کی حفاظت ہوگی اور اللہ پاک آپ لوگوں کو صحت دے گا انشاءاللہ۔ میرے لیے بھی دعا کیا کریں، میں آپ لوگوں کے لیے دعا کرتی ہوں، اور مجھ سے جو کوئی غلطی ہو جایا کرے جانے انجانے میں تو مجھے معاف کر دیا کرے۔ میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنا بیان بہت اچھے سے کروں اور آپ لوگوں تک وہ باتیں پہنچاؤں جو آپ لوگوں کے لیے سیکھنے کا باعث بنے اور مجھے اس کا صدقہ جاریہ میرے لیے ملتا رہے، اور آپ لوگ بھی دوسروں کو سکھایا کریں تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس کا صدقہ جاریہ ملتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔